السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جب کسی کی تلخ باتوں کا جواب دینا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کسی بھی حالات میں جذباتی ہو کر ریاکٹ نہیں کرنا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اکثر خود کے جذبات پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر تبھی یہ بات یاد رکھنا، کوئی غلط فیصلہ یا غلط بات ہم سے اگر ہو گئی تو یہ ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا۔ اس صورتحال میں وقتی خاموش رہنا، پیچھے ہو جانا، منظر سے ہٹ جانا، اپنی سوچوں، باتوں، فیصلوں کو ڈائیورٹ یا تھوڑا ڈیلے کرنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ پھر کہیں سکون سے بیٹھ کر تجزیہ کرتے ہی قدم اٹھانا اچھا ہوتا ہے۔ حرف آخر یہ بات ہے اپنے پلے باندھ لیں کہ اگر ہم اپنی سوچوں، الفاظوں اور جذبوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں اور حالات کے ہی قابو میں رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آپ کو یہ لازمی اور جلدی سیکھ جانا چاہیے کہ کسی بھی صورتحال میں آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے، آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا ہے، رسپونڈ کرنا سیکھنا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، آئیے آپ کو بتاتی ہوں۔ جب آپ ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بنا سوچے سمجھے، مگر رسپونڈ کرتے ہوئے آپ اپنے دماغ کو بھی کام میں لاتے ہیں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ مزید آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ریاکٹ کرتے ہوئے جذبات آپ پر حاوی ہوتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہوئے آپ جذبات پر حاوی ہوتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ چکے ہیں تو اس کو اپنانے کی لازم کوشش کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انسان کے 50% سماجی مسائل صرف اپنے عمل اور رد عمل کے عمل کو قابو کرنے میں حل ہو سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوں اگر ہم ان 3 باتوں سے اپنی نفسیات کو ڈھال کر اپنے ذہن کی تربیت کر لیں۔ پہلی ہے، رد عمل دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ یقین مانیں کہ لوگوں کی اکثریت ہماری توجہ کی مستحق ہی نہیں ہوتی۔ ان کا واحد مقصد ہمیں پروووک کرنا ہوتا ہے، اکسانا ہوتا ہے۔ اگر ہم پروووک نہیں ہوتے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا رد عمل دے دیا۔ دوسری بات ہے، کب رد عمل دینا ہے۔ فوراً رد عمل دینے کی ضرورت نہیں، کم از کم 2 دن لیں۔ جس بات پر آپ کو شدید رنج ہو یا غصہ آ رہا ہو تو 2 دن بعد آپ کو ہنسی آئے گی اور سارا معاملہ آپ کو چول سا محسوس ہوگا۔ نمبر 3، کتنا رد عمل دینا ہے۔ جب نظر آئے کہ اس جگہ رد عمل دینا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس کا جواب معاملے کو دیکھ کر طے کرنا ہے، تو پوری پلاننگ اور سوچ سمجھ کر اپنا رد عمل پلان کریں، اور ایک ہی دفعہ میں ایسا رد عمل دینا ہوگا کہ نہ صرف مخالف پر بلکہ باقی پوشیدہ مخالفین پر بھی ڈھاک بیٹھ جائے۔ ہمارا کیا ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے یا وہ جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کی ملکیت محدود ہوتی ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دراصل ہم دنیا کے ساز و سامان کے استعمال کنندہ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم جیتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بعد وہی چیزیں کسی اور کے استعمال میں چلی جاتی ہیں۔ جس مکان کے ہم مکین ہیں اس میں پہلے کوئی اور رہ رہا تھا، اب ہم رہ رہے ہیں، کل کوئی اور رہے گا۔ پھر ہم یہ وعدہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہاں دل نہ لگائیں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ پہلے آگ اور پھر لاوا بننے کے لیے ایک چنگاری درکار ہوتی ہے، اسی طرح کامیاب ہونے کے لیے بھی بس ایک قدم درکار ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس قدم کا مقصد کسی کو کچلنا نہ ہو۔ اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں تو اپنے خوابوں کے ساتھ انسانوں کو منسلک کر لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ فرض کریں کہ ایک پتھر ہتھوڑے کی 10ویں ضرب پر جا کر ٹوٹتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ کام کی تھی، پہلی 9 ضربیں بیکار تھیں؟ جی نہیں، ہم بالکل ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس پتھر کو توڑنے میں ہر ضرب کا حصہ تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح کسی مشکل مقصد کے لیے کی گئی ہر ناکام کوشش کی بھی انفرادی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمیں بس مستقل مزاجی سے کوشش کرتے جانا ہے۔ 10ویں کوشش میں تبھی کامیابی ملے گی جب اس کے پیچھے 9 مسلسل کوششیں ہوں گی۔ اس لیے اپنی ہر ناکام کوشش کو بھی ہنس کر قبول کریں اور مستقل مزاجی سے مقصد کی طرف رواں دواں رہیں۔ کسی کی بھی دل آزاری یا دل دکھانے سے بچیں،
دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا اس کا دل دکھا ہے تو یقین جانیں اس کی آہ سے آپ نہیں بچ سکتے، وہ کوئی بددعا نہ بھی۔ اگر تہمت لگائی ہے نا آپ نے تو آپ کے اپنے الفاظ آپ کے آگے آئیں گے۔ اتنے بڑے الفاظ نہ لگایا کریں تہمت کسی پہ، نہ بولا کریں غلط کچھ کسی کے لیے۔ کسی کا دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر وہی چیز پوسٹ کریں جو پڑھنے اور دیکھنے میں دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہم اس کا بھی جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسو سے دے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں لیکن وہ اندر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان رویوں سے لڑتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ لیں، اور نہ ہی ہر چیز کو آزماؤ، اور نہ ہی ہر چیز کی بال کی کھال نکال۔ دوسروں کی تلخی کو سنو، پھر مسکرا دو اور پھر بھول جاؤ۔ بس یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو تم ضروری اہمیت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے ضروری سمجھو۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی محبت و انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بیوقوفی نہیں، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری اور خاموشی شکست نہیں۔ بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی تھکنے لگیں، ٹوٹنے لگیں، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈھال ہو جائے تو کیا کریں؟ اوپر دیکھیں، مسکرائیں اور کہہ دیں اس میں تیری محبت مل جائے گی نا اللہ، تو چل رہی، گر رہی ہوں پر چل رہی۔ اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں تو مجھے یہ قبول۔ بس اتنا کرنے کی دیر ہوگی کہ آپ کا دل سنبھل جائے گا۔ وہی بڑا سا پہاڑ اب محض چھوٹی سی پتھریلی رکاوٹ دکھنے لگے گا، جس کو توکل کے قدم اکھاڑتے چلے جائیں گے۔ زندگی میں جس شے کے پیچھے جتنا بھاگیں گے وہ اتنے ہی فاصلے پر چلتی چلی جائے گی، اور جس کے لیے کوئی جستجو نہیں کریں گے وہ خود جھولی میں آ گری۔ لیکن ہم لا حاصل کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو پھر خدا کی طرف سے جھولی پک کر گرتا ہے وہ بس عام سی چیز کے سوا کچھ نہیں لگتا۔ پتہ نہیں آسانی سے مل جانے والے بے معنی کیوں لگتی ہیں۔ ہم حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا رستہ۔ بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، اور جائیدادیں تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہوتی ہیں۔ تم نے کیا کیا اللہ کی راہ میں؟ کبھی سردی میں اٹھ کے اس کے لیے 5 وقت نماز پڑھی؟ یہ مت سمجھنا کہ اسے بلانا نہیں آتا، بلانے پر آئے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کی طرف نہ جائے۔ وہ اپنی قدرت دکھانے پر آئے تو 2005 کا زلزلہ ہی یاد کر لیا کریں، کیسے سب کو گھروں سے نکال باہر کیا تھا۔ اس نے تو رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے کہ چل بندیا تجھے ٹائم دیا ہے، اس دنیا سے جب واپسی لوٹے گا تب پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ کے ہو جائیں اس کے پاس جانے سے پہلے۔ اگر دوسروں کے دلوں کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے تو آپ واقعی انسان ہیں۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ بہترین پانے کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے نا۔ 3 چیزیں کبھی بھی زندگی میں نہ ٹھکرائیں: خلوص، تحفہ، محبت۔ مثال دینے کے بجائے مثال بن کر جئیں۔